اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، بے شک میں نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ مسکنسیپشن ہے کہ کیا جن ایگزسٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ جو ہے جادو کے حوالے سے بھی بہت زیادہ جو ہے ایک پرسیپشن لوگوں کا مختلف ہے۔ اس موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے اور اس بارے میں زیادہ جاننے کے لیے میں نے ممتاز عالم دین علامہ ہشام علیہ ظہیر صاحب کو مدعو کیا ہے۔ علامہ صاحب بہت بہت خوش آمدید، اور کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ علامہ صاحب، معاشرے کے اندر بہت ڈفرینٹ پرسیپشن ہے جادو کے حوالے سے، جنات کے حوالے سے۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں جنات کے حوالے سے۔ کیا آپ کا کیا ہمارا دین بلکہ کہتا ہے کہ جن یہ کیا مخلوق ہے، یہ کیا انسانوں کو تنگ بھی کرتی ہے، کن لوگوں کو تنگ کرتی ہے اگر کرتی ہے تو، اور کیا نیک مسلمان کے اوپر بھی یہ حملہ آور ہوتے ہیں، اور یہ کیا کس طرح ہاؤ ڈو دے ورک؟ تو یہ ایک میں فرام دی اسکریچ یہ سیکھنا چاہ رہا ہوں آپ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات جو آپ نے اپنے دیباچے میں اور تمہید میں کہی ہے کہ بنیادی طور پہ لوگ ابھی تک اسی کنفیوژن کا شکار ہیں، یا اس کے اندر بحث کرتے ہیں کہ جن ایگزسٹ بھی کرتا ہے کہ نہیں۔ بالکل۔ تو یہ تو بنیادی طور پہ اسلام کی، آپ جس کو الف باب کہتے ہیں، اس کو بھی جس کا علم ہو، یا مبادیات اسلام یا ابتدائی اسلام بھی جو جانتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ قرآن پاک میں جنات کے حوالے سے ایک نہیں متعدد آیات ہیں، بلکہ قرآن پاک کی ایک پوری سورت ہے جس کا نام سورۃ جن ہے۔ آپ خود حافظ قرآن ہے، آپ کے علم میں، اور اس سورت کے اندر بھی جنات کا بڑا تفصیلی تذکرہ موجود ہے۔ لیکن اگر اس سے بھی پہلے، جیسے آپ نے کہا کہ ہم بالکل سکریچ کرنا چاہتے ہیں ابتدا سے، تو سب سے پہلے جس کا ذکر قرآن پاک میں آتا ہے جس جن کا، وہ ابلیس ہے۔ قرآن پاک میں جنات کا ذکر جہاں سے شروع ہوا، یعنی ابتدائے قرآن کے اعتبار سے میں یوں کہہ رہا ہوں کہ جو آج قرآن پاک کی ترتیب توقیفی ہے، وہاں میں آپ کو سورت بقرہ ہی کے اندر آدم و ابلیس کا قصہ پورے کا پورا اس کا دیباچہ مل جائے گا۔ اللہ صاحب ایک بس میں آپ کو یہاں پہ معذرت سے ٹوکنا چاہوں گا، یعنی کہ شیطان بھی ایک جن کی فارم ہے۔ جیسے ابلیس کا تو ہمارا یہ کنسیپٹ ہے نا کہ شیطان ہے، تو اس کا مطلب ہے شیطان جن ہے۔ اچھا، یہ یہاں پہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ قرآن کا کے ماہر ہونے کے جو دعوے دار ہوتے ہیں نا، ان میں سے بعض احمقوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ابلیس فرشتوں میں سے تھا، کیونکہ انہوں نے قرآن کی آیت سے استدلال کیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فرشتوں کو حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرنے کا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ کے اندر سے وہ یہ حس کرتے ہیں یہ تو فرشتوں کا حکم تھا، تو شیطان اس سے باہر ہے۔ حالانکہ آگے جا کے اللہ رب العزت نے اسی کلام حمید میں کہا کَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، تھا وہ جنوں میں سے، حکم فرشتوں کو ہوا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اجمالی طور پہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جو اللہ رب العزت کے قریب تھے فرشتے، ان کو اللہ نے حکم دیا، لیکن ان حکموں سے ابلیس مستثنا نہیں تھا، کیونکہ ان کے سردار کی ایک قسم کی حیثیت رکھ چکا ہوا تھا۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر یہ کنفیوژن کو ختم کرنے کے لیے بھی کہہ دیا کان من الجن، تھا وہ جنوں میں سے۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے وہ فرشتوں میں سے نہیں تھا، وہ جنوں میں سے تھا۔ اور دوسری بات یہ سمجھنے کی ضرورت ہے جو آپ کا سوال ہے کہ ابتدائی طور پہ جو جن کا تذکرہ وہ ابلیس کے ساتھ کیسے ملتا ہے۔ دوسری بات جو آپ نے کی ہے کہ شیاطین بھی جن ہوتے ہیں، تو یہ دیکھیں شیاطین کی دو قسمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی ہیں، جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔ شیطانیت بنیادی طور پہ ایک وصف ہے، ایک صفت کو کہتے ہیں۔ شیطانیت جنس نہیں ہے، جنس ہے انسان، جنس ہے جن۔ انسانوں کے اندر بھی شیطانیت پائی جا سکتی ہے، جنوں کے اندر بھی پائی جا سکتی ہے، یہ صفت ہے۔ یعنی اس سے خود آپ بحث کریں کہ جنات کے اندر اگر شیطانیت پائی جاتی ہے تو جنات کے اندر کیا اسلام اور ایمان بھی پایا جا سکتا ہے؟ بالکل پایا جا سکتا ہے۔ یہ جو صفت ہے یہ اکارڈنگ ٹو اسلام ہے۔ ایک تو ہم نے صفات ویسے بھی معاشرے میں بنائی ہوئی ہے نا کہ فرعونیت ہے، جیسے ایک عام فرعونیت بھی ظاہر ہے قرآن پاک میں فرعون کا پورا تذکرہ موجود ہے، لیکن فرعون تو ایک شخص تھا نا، ایک ظالم جابر حکمران کا نام تھا فرعون۔ اور آج اگر کوئی ظالم اور جابر حکمران کے لیے ہم اس اصطلاح کو استعمال کرتے ہیں کہ بڑا فرعون آدمی ہے یا فرعون صفت ہے، یہ بھی صفت ہے۔ فرعونیت بھی اب ایک صفت کے طور پہ مستعمل ہے۔ اسی طرح شیطانیت ایک صفت ہے جس کا قرآن پاک میں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو کہا اولیاء شیطان جو ہوتے ہیں وہ انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں، یعنی تو جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔ یہ بھی قرآن پاک کی آیات موجود ہیں۔ یعنی یہ صفت انسانوں میں سے بھی ہو سکتی ہے اور یہ صفت جنوں میں بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن کیا جنوں میں ایمان بھی ہو سکتا ہے؟ وَأَنَّا مِنَّ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّ الْقَاسِطُونَ۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہہ رہا ہے جن ضروری نہیں کہ صرف شیطانیت ہی ہو، جنوں میں مسلمان پائے جاتے ہیں،